الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو میدانی علاقے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی احتیاط ارشاد نہیں فرمائی، لیکن اگر ہم گوگل ارتھ اٹھائیں تو وہ سارے نشیب و فراز کو بیان کرتا ہے، اور گوگل جو ہے اس کی معلومات ہوتی بھی بہت اچھی ہیں، کیونکہ وہ سیٹلائٹ سے سب انہیں تصویریں کھینچ کر اوقات اپنے نقشوں کو مرتب کیا ہے، ایک پورا انہوں نے پروگرام بنایا ہے، تو لہٰذا اس کے تحت ہم جب دیکھتے ہیں تو زمین میں کچھ نہ کچھ نشیب آتا ہے۔ اب ہم نقشہ بناتے وقت دیکھتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہاں کیسی عمارات ہیں۔ تو جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ساہیوال، اور آپ کے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں جو مطلب 1 لاکھ آبادی کے 2 لاکھ آبادی کے جو شہر ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم صرف 50 فٹ بلند عمارات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں وہاں پر عمارتیں کتنی ہیں۔ عام طور پہ یہی عمارتیں ہوتی ہیں کہ 4-5 منزلہ 50 فٹ بلند عمارات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حد نگاہ کہاں پہنچے گی، اس کا بھی فارمولہ موجود ہے۔ ہماری حد نگاہ پہنچے گی تقریباً 14 کلومیٹر۔ اب 14 کلومیٹر کی دوری پر ہم دیکھتے ہیں کہ نشیب کتنا واقع ہوا۔ مثال کے طور پہ کانپور شہر کی بلندی فرض کیجئے 400 فٹ ہے، اور یہ حد نگاہ ہموار دکھائی دیتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اب ہم گوگل ارتھ سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر 50 فٹ بلند عمارات کا لحاظ رکھا جائے تو ہماری حد نگاہ 14 کلومیٹر کی دوری تک ہم پورے ہر جانب یعنی دائرے کی شکل میں ہم اسے ڈھونڈیں گے کہ کتنا نشیب آیا۔ اب اگر وہ نشیب ہمیں ملا 380 فٹ، اس کا مطلب ہے اصل جو نشیب آیا وہ 20 فٹ کا آیا، لیکن 50 فٹ عمارت کی اونچائی بھی، تو یہ 50 اور 20 70 فٹ ہو گئے، لہذا 70 فٹ پہ جو فرق آ سکتا ہے وہ کم و بیش بنتا ہے 45 سیکنڈ کا، اور کہیں 50 سیکنڈ کا، کہیں منٹ بھی بن جاتا ہے۔ لہذا ہم اس فرق کو طلوع آفتاب میں کم کرتے ہیں اور غروب آفتاب میں بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی میدانی علاقوں کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی تو نہیں ملی کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کوئی خاص تاکید ہوتی، لیکن شعبہ اوقات الصلاۃ یہ احتیاط خود اپناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں وہ شہر جو خالصتاً پہاڑی ہیں، جیسے کشمیر ہے، اور جو ہے وہ جو بھی پہاڑی علاقے ہمارے ہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہوں گے۔ نیپال کے علاقے بہت زیادہ پہاڑی ہیں، اور تو جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں خالصتاً یعنی جن کی بلندی ہزاروں فٹوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 3000 فٹ، 2000 فٹ، 5000، 6000، 8000، تو پہاڑی علاقوں کے لیے ہم پوری بلندی شمار کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الموڑا کے لیے اور کشمیر کے لیے پوری بلندیوں کو شمار کیا۔ اس طرح کے استفتاء موجود ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہاڑی بھی نہیں ہوتے اور میدانی بھی نہیں ہوتے، وہ نیم شکل کے حالت اختیار کیے ہوتے ہیں، یعنی حد نگاہ زمین ہموار نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے UK کا علاقہ بھی کم و بیش ایسا ہی ہے، جگہ جگہ اونچے نیچے ٹیلے آپ کو دکھائی دیں گے، زمین ہموار نہیں دکھائی دے گی، کہیں نشیب کہیں فراز۔ اچھا، بالکل ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مری کی طرح پہاڑیاں ہوں، اور بلندی بھی ان کی زیادہ نہیں ہوتی، 400، 500، 600، 700، 800، 1000 فٹ کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہوتے غیر ہموار ہیں۔ لہذا ایسے علاقوں کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے نشیب دیکھتے ہیں کہ ہماری حد نگاہ کتنا نشیب آئے گا، اور اس کے مطابق ہم اوقات کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے مبشر بھائی کا بہت پیارا سوال ہے کہ ہر سال اوقات نماز میں تغیر آتا ہے، تو شعبہ اوقات الصلاۃ دعوت اسلامی جو نقشہ تیار کرتی ہے اور وہ 26 سالوں کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں، اس میں اوقات کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ عز وجل ہمارے پاس اپنا تیار کردہ سافٹ ویئر ہے، اور وہ اس بنیاد پر کام کرتا ہے کہ جب ہم اس کو کوئی عرض بلد طول بلد دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو حکم دیتے ہیں کہ 2020 سے لے کر آنے والے 26 سالوں تک وہ 1 جنوری کا صبح صادق نکالے۔
تو وہ 2020 کا یکم جنوری کا صبح صادق نکالتا ہے، اس کے بعد وہ 2021 کا اسی یکم جنوری کا صبح صادق نکالتا ہے۔ یکم جنوری کو لے کر سال بدل بدل کے وہ 26 مختلف قسم کے اوقات صبح صادق وہ نکال لیتا ہے۔ اب وہ اس میں دیکھتا ہے کہ اوقات شرقیہ ہوں تو لیس دین کون سا وقت ہے، تو سب سے جلدی جو سب سے تعجیل میں جو صبح صادق ہوئی ہوتی ہے 26 سالوں میں وہ لے لیتا ہے۔ یعنی کبھی صبح صادق جو ہے اس کا ٹائم تھا 4:10:10، کبھی 4:10:20، کبھی 4:10:35، کبھی 4:10:50، کبھی 4:10:08۔ اب اس نے اس کو تلاش کیا 26 سالوں میں، سب سے چھوٹا جو تھا وہ 4:10:08 تھا، لہذا اس کو اٹھا کر وہ جنتری میں لکھ دیتا ہے۔ اوقات شرقیہ میں یہ ہوتا ہے، اور اوقات غربیہ میں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ جو گریٹر دین جو ویلیو نکلتی ہے وقت کی، یعنی سب سے تاخیری وقت جو نکلتا ہے ظہر کا، عصر کا، غروب آفتاب کا اور غروب شفق کا، تو اس تاخیری وقت کو لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوقات الحمدللہ احتیاط پر مبنی ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ وہ جو آپ نے باتیں بیان کی وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ جو عصر کی نماز آخر وقت میں پڑھیں گے تو لازمی بات ہے ان کے لیے بھی، اور طلوع آفتاب میں بھی ایسا ہوگا کہ جو ہے وہ طلوع آفتاب میں بھی ایسا ہوگا کہ ہماری اپلیکیشن اپنے چھپے ہوئے نقشے کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہوگا، لیکن بعضوں کے لیے آدھا منٹ، پاؤ منٹ، پونا منٹ باقی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا علاج نہیں ہمارے پاس، اس کا علاج یہ ہے کہ سب کو اپلیکیشن کا بہترین استعمال سکھا دیں۔ اچھا سوال ہے کہ چھپے ہوئے نقشے میں جو احتیاطیں دی جاتی ہیں، اب وہ احتیاطیں سب کے لیے لاگو نہیں ہوتی ہیں، تو جو غروب آفتاب کا ہم نے احتیاطی وقت دیا ہوا ہے منٹ 2 منٹ بعد کا، اب اور اگر کوئی عصر کی نماز آخر وقت میں پڑھنا چاہے تو وہ آخری جب منٹ 2 منٹ میں پڑھے گا تو اس کی جو نماز قضا ہوگی۔ تو اس حوالے سے کوئی حل تو میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نظام الاوقات جب بنتا ہے تو 2 چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ کسی بھی وقت کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے کس حوالے سے ہوگا۔ تو صبح صادق جو ہے وہ زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ ہے ختم سحری کے لیے، نہ کہ اذان فجر اور نماز فجر کے لیے۔ ختم سحری میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ روزہ ضائع ہو سکتا ہے، لہذا ہم ختم سحری کو فالو کرتے ہیں، صبح صادق کو ہم فالو کرتے ہیں، ختم سحری کو ترجیح دیتے ہیں نہ کہ اذان فجر اور نماز فجر کو۔ اس کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں کہ اذان فجر کم از کم 2 منٹ بعد دی جائے۔ اسی طریقے سے اب مغرب کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، ہم اس میں احتیاطی وقت کو لیں گے کہ جب پورے شہر میں جب غروب آفتاب ہو ہم وہ وقت لکھیں، چاہے وہ منٹ 2 منٹ بعد کا ہو۔ اب عصر کی نماز آخر وقت میں پڑھنے والے کتنے؟ بہت کم تعداد ہے۔ اچھا پھر ان میں بھی ایسے کتنے کہ جو آخری منٹ 2 منٹ پہلے نیت باندھیں، تو وہ لاکھوں میں چند۔ تو ان چند کے لیے الحمدللہ شعبہ اوقات الصلاۃ کے نقشوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ عصر کی نماز عصر کی آخری وقت کو غروب آفتاب سے 3 منٹ قبل سمجھا جائے۔ جیسی حاجت ہوتی ہے، کہیں 2 منٹ کہیں 3 منٹ، وہ الحمدللہ ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، لہذا اگر اس پر عمل ہوگا تو کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔